السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں ماہ ملکہ بائی مریم مظفر ایپیسوڈ 51 اور رائٹر کا یہ شروع ہوگا ایپیسوڈ 14۔ آئی ہوپ آپ سب کو یہ ناول بہت پسند آ رہا ہے۔ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کیا کرے۔ آپ لوگ بالکل بھی لائک نہیں کرتے، کمنٹ کر دیتے ہیں بٹ لائک نہیں کرتے، تو پلیز ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں جنہوں نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، جو اب میرے چینل پر نئے ہیں، اور ساتھ ہی کمنٹ کر کے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے، آپ آگے کون سا ناول سننا پسند کریں گے۔ تو چلے شروع کرتے ہیں اس ناول کو۔ ایپیسوڈ 14 ہم سٹارٹ کریں۔ یہ سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ ہے، اس کے بعد ایک اور 15واں ایپیسوڈ بھی آئے گا، اور یہ ایپیسوڈ خود اپنے آپ میں کافی بڑا ہے۔ 341 پیجز ہے، آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہاں پر، لیکن اس کو بھی مجھے فنش کرنے میں شاید وقت لگ جائے گا، 2 ویک تو لگیں گے۔ آئی تھنک 3 سے 4 ایپیسوڈ تو ہمارے اس میں بن جائیں گے، ہم اگر بڑے ایپیسوڈ بناتے ہیں تب بھی۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ باب منصف۔ ایک طرف کنواں تو دوسری طرف کھائی والی مثال یہاں کچھ رد و بدل کے ساتھ پیش آئی تھی۔ پشت پر تیزی سے بہتا دریا تھا اور مد مقابل اجرت سے اترتا اعتبار۔ دبیر السازار سیاہ چگا پہنے ہاتھ کھڑے کیے یوں ہی مسکرا رہا تھا۔ دھند آہستہ سے چھٹی تو فاتر اسلام کے تاثرات بھی شفاف ہوئے۔ وہاں قرب تھا، لب بھیجے تھے، اور چہرے پر سوائے تکلیف کے اور کچھ نہ تھا۔ کیوں؟ اپنے اندر ناپید توانائی اور تمام تر بکھرتے حوصلے کو سنبھالتے فاتر کی زبان سے شکوے کے بجائے سوال ادا ہوا۔ دبیر السازار کے کمزور ہاتھوں پر جا بجا خراشیں تھی، جلد بے حد بے رنگ اور نسوں کا جال چھپانے میں ناکام تھی۔ دبیر نے کندھے اچکائے۔ فاتر تنزیہ ہنستے چہرہ پھیر گیا۔ دوبارہ پتہ نہیں، پھر سے پتہ نہیں۔ وہ جیسے عاجز آ چکا تھا۔ آخر جاننا کیا ہے تمہیں جو آج تک پتہ نہیں لگ سکا؟ اب کہ اس کی آواز غصہ اور بیزاری سے بلند ہوئی۔ پس منظر میں کائنات سانس لے رہی تھی، جبکہ فاتر کی خود کی رفتہ رفتہ جا رہی تھی۔ سوال پر دبیر کے اٹھے ہونٹ دھیرے سے نیچے کو مڑے۔ تاثرات اور نگاہوں میں غیر انسانی سکوت سا چھا گیا۔ گہری بھوری آنکھوں کا سیاہپن اوجھل ہوا۔ تم میرے باپ کے کوئی ساتھی نہیں۔ اب کے مرد کی ہنسی میں طنز اور سوگ معاون تھا۔ تم کسی ابو سلام ظہور کے لیے کام نہیں کرتے۔ انکشاف کون ہو تم آخر؟ سیاہ چگا ہوا کے دوش پر ہلکا سا جھولنے لگا۔ زیرک نگاہوں نے دبیر کے چہرے پر اچنبھے کے بل پڑتے دیکھے۔ سوچ رہے ہو کہ مجھے کیسے علم ہوا؟ دبیر نے آہستہ سے گردن ہاں میں ہلائی۔ فاتر کی مسکان میں فتح تھی۔ میں نے اپنے باپ سے صرف محبت نہیں کی دبیر، انہیں سمجھا، پرکھا اور حفظ کیا ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ ایسے شخص سے تم ان کے متعلق من گھڑت کہانیاں کہو گے اور وہ سمجھے گا نہیں؟ دبیر کی بھیجی بھویں گواہ تھی، بات ابھی بھی کچھ خاص پلے نہیں پڑی۔ فاتر اسلام نے سرد سانس اندر اتاری۔ تہہ خانے میں کیے ان سوالات کا مطلب دل کا بوجھ ہلکا کرنا یا تم سے میرے والد کے مطابق بات چیت کرنا نہیں، بلکہ ہونٹ کا کونا کچھ اور اٹھا، اپنے شک کی تصدیق کرنا تھا۔ بھلا خدا کی موجودگی سے انکار کرنے والا مجھے کب سے خدا کی مدد جیسی دعائیں دینے لگا؟ جھاڑیوں میں کھڑے مرد کی الجھن دھیرے سے فنا ہوئی۔ دماغ میں فاتر کے الفاظ بجلی کی طرف تار سے چلتے ایک بھولی یادداشت کے دروازے گراتے آگے بڑھ گئے۔ آپ کب سے اندازوں کی بنیاد پر نتیجے نکالنے لگے سیدی؟ دبیر کی فکر پر فاتر نے مسکراتے ہوئے زمین کو دیکھا۔ وہ نیند میں کسمسایا۔ جب سے وقت ہاتھ سے نکلنے لگا، زمین کو تھپکی دیکھ کر سلاتے آدمی کو دبیر حیرت سے دیکھ کر رہ گیا۔ فاتر اسلام کے چہرے پر آسودگی تھی، اطمینان لاپتہ تھا۔ پھر خدا کرے آپ کا اندازہ درست ثابت ہو۔ دبیر السازار اور خدا کی باتیں؟ وہ نہ اپنے دین سے واقف تھا، نہ خود کی ذات سے۔ یہ جملہ اس نے فاتر کے دھرم کی پیش گوئی میں کہا تھا۔ دبیر پردہ ہٹاتے چلا گیا تو فاتر وہیں بچے کے سرہانے بیٹھا رہا۔ پل بھر کی مایوسی غائب ہو چکی تھی، اب وہاں گہرا اطمینان تھا، کون جانے کیوں۔ ماضی کا وہ باب بند ہوا تو حال میں ہوتی کشمکش قدرے سمجھ آئی۔ فاتر کے پیچھے سے امڑتے پانی کی لہروں میں اضافہ ہوا، یوں جیسے قدرت بھی اس مرد کا غصہ محسوس کر رہی تھی۔ پہلے یہ مجھے ایک وہم لگا، تمہارا بے دھیانی میں کہا جملہ۔ حیرت تو مجھے تب ہوئی جب ہم
وہ کہنا چاہتا تھا میری باپ کی لاش، مگر لب مقفل رہے۔ جب ہم 3 ماہ ملکہ کی اصلیت جاننے تہہ خانے میں موجود تھے، مگر وہاں تم نہیں تھے۔ اسے یاد آیا کیسے ملاقات کمرے سے کچھ دور موجود فاتر اس سے کھڑا گھور رہا تھا۔ اس وقت کے اندیشے درست تھے، یا وہ قبولیت کا لمحہ تھا جو آج ایسا سامنا اس کے نصیب میں آیا؟ میں جس نے ہمیشہ تمہاری بھلائی سوچی، اسے تم آج، فاتر نے ٹوٹے قلم کی جانب اشارہ کیا، مارنے چلے تھے؟ دبیر کے اندر اگر رتی برابر بھی ندامت تھی تو وہ چہرے پر عیاں نہ ہوئی۔ کیوں کہے تم نے اتنے جھوٹ؟ ملال تھا جو سمیٹا نہ گیا۔ ہمارے بیچ رہتے ہوئے بھی تم ہم سے ایک قدم آگے تھے۔ انکشاف جس کا اختتام کھوکھلی ہنسی پر ہوا۔ دیکھتے دیکھتے فاتر اسلام کی رنگت کا تضاد سکوت میں آیا۔ کندھے اکڑاتے وہ کچھ یوں کھڑا ہوا، پل بھر کو ابوالسلام ظہور کے عکس کا گمان گزرا۔ تم کوئی ہمارے ساتھی نہیں، نہ میرے باپ کے کارندے ہو، تم تو ماہ ملکہ کے جاسوس ہو۔ ان کا کھیل کا ایک اور ترتیب شدہ مہرہ وہ جان گیا تھا۔ دبیر السازار کو لگا اس کے کندھے ایک بار پھر بوجھ تلے دب گئے۔ یہ احسانات کبھی ختم کیوں نہیں ہوں گے؟ سپاٹ تاثرات اور خالی نظروں سے فاتر کی بجھی بھویں دیکھی۔ وہ جوابات کا طالب تھا، اور دبیر السازار الفاظ کے معاملے میں روز اول سے کنجوس۔ وہ اصولوں کا علمبردار تھا اور دبیر السازار اصولوں سے نابلد۔ میں مجبور تھا۔ نگاہیں جھکاتے وہی گھسا پیٹا جملہ دہرایا۔ تمہارے پاس بچانے کو بال تک نہیں، تم کیسے مجبور ہو گئے؟ جتاتے ہوئے اس کی آواز قدرے اونچی ہوئی، مگر غصہ قابو کیے وہ جگہ پر جمع رہا۔ دبیر نے کوئی اضافی جملہ نہ کہا۔ ہر وضاحت، سب دلائل وہ جانتا تھا ناکارہ ہے۔ فاتر اسلام اپنی عدالت میں اسے مجرم کے درجے تک پہنچا چکا تھا۔ کچھ دیر تک دریا کے کنارے کھڑا مرد اسے چپتی تلخ نظروں سے دیکھتا رہا۔ آس پاس سانس لیتی قدرت اس وقت بے معنی تھی۔ کیا تم نے کبھی ہمیں اپنا مانا ہے؟ دبیر کی آنکھوں کی سیاہی واہ ہوتے بھورے پن میں گھلی۔ چہرہ اٹھایا، اور جو تڑپ اور مایوسی اس سے فاتر کے چہرے میں دکھی وہ پچھلے تمام لمحات سے کثیر تھی۔ اس کا حلق الفاظ سے خالی تھا۔ زبان ہلی ضرور، مگر آواز نہ نکل پائی۔ کیا تم نے کبھی ہمیں ساتھی سمجھ کر ہمارا احساس کیا ہے؟ چلو احساس بھی چھوڑو، کبھی ہم پر ترس کھایا ہے؟ چاہ کے باوجود بھی دبیر نظر نہ ہٹا سکا۔ تمام جواب اس کے پاس موجود تھے، بس دیتے وقت کندھوں پر پڑے احسانات کا بوجھ اس کے منہ پر ہاتھ رکھ گیا۔ تھک کر سانس خارج کرتے اس نے تھوڑی گردن سے لگا لی۔ فاتر کو اپنے جواب مل گئے۔ اداسی اور طیش کے درمیان کسی غیر مانوس جذبے کو محسوس کرتے وہ قدرے ہنسا۔ اس باریک تیز ہنسی میں آج زندگی فانی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تمہیں خود غرض کہوں یا شاطر؟ خود کلامی کرتے اس نے آنکھوں کے درد کرتے پپوٹے انگلیوں سے مسلے۔ دبیر نے یقیناً کچھ کہنے کو لب کھولے۔ میرے قتل کا حکم کس نے دیا تھا؟ دبیر کے کھلے لب از خود بند ہو گئے۔ فاتر ابھی بھی دھیرے سے ماتھا مسل رہا تھا، جبکہ دبیر پاؤں کے قریب موجود کنکر گننے میں مہو تھا۔ کیا میرے علاوہ بھی تمہیں کسی کے قتل کا حکم ملے ہیں؟ ہاں۔ دبیر کی نظروں کے روبرو کنکر تھے۔ کس کے؟ گردن پر ہاتھ رکھے اب وہ بائیں جانب مڑ رہا تھا۔ المیرا کے۔ گردن کی پشت پر ہاتھ جم سا گیا۔ وجود سر تا پیر مجسم صدمے کی کیفیت میں چلا گیا۔ کب؟ ہاتھ گراتے اس کے یک لفظی سوال میں کاٹ تھی۔ جن دنوں ہم قلعے میں نئے آئے تھے، وہ تہہ خانے جا رہی تھی۔ میرے پاس قلم کی نوک میں چھپا زہر تھا، خالی لہجہ، نہ ملال، نہ شرمندگی، نہ فخر۔ وہ جو مجھے ایک مرتبہ بے ہوش ملی تھی، کیا تم نے اس کے ساتھ کچھ کیا تھا؟ سنجیدگی سے اس کی بات کاٹتے اپنی پیشن گوئی سنائی۔ وہ مرد اپنے لیے اتنا حساس نہیں تھا جتنا اس عورت کے معاملے میں ہو جاتا تھا۔ دبیر نے گردن نفی میں ہلائی۔ فاتر نے مطمئن سانس خود میں اتاری۔ لیکن میں نے اسے قتل نہیں کیا، بلکہ ماضی کے اوراق پنوں کی صورت نگاہوں کے سامنے اڑے۔ میں نے تو اسے ڈھکے چھپے لفظوں میں تنبیہ کی تھی، لیکن وہ المیرا ہی کیا جو کھائی میں کودے بنا کھائی پار نہ کرے۔ آخری تعریف پر فاتر نے نظریں چرائی۔ بات تو دبیر کی 100% درست تھی۔ تو کیا ماہ ملکہ میں تمہیں اس نرم دلی پر بخش دیا؟ دبیر کے وجود میں ہلچل نہ آئی، بس وہ خاموش ہو گیا۔ وہ وقفہ طویل سے طویل تر ہوا۔ اس سے پہلے فاتر بیزار اس پر اپنی بیزاریت کے جوہر دکھاتا، دبیر مکالمہ گو ہوا۔ میں بس ایک مہرہ ہوں سیدی، ایسا جو اصلیت سے نا واقف تھا۔ میں بھی تم سب کی طرح اس دلدل میں اندر تک دھس چکا ہوں۔ فاتر اسلام کی ناگواری ناسمجھی میں بدلی۔ دبیر نے درخت سے جھولتے ایک پتے کو انگلی کی پور سے محسوس کیا۔ ہوا کے دوش پر مصری قاضی کے بال لہرائے۔ یہ میرا مقصد نہیں، میں بھی مجبور تھا۔ وقت کی ریل کو پیچھے گھماؤ۔
وقت کی ریل کو پیچھے گھماؤ، مفلسی، بے بسی، خون خرابے اور میٹھے تانوں کا ایک لمبا سفر طے کرو اور پھر ٹھہر جاؤ۔ کہانی وہاں سے دہراتے ہیں جہاں سے شروع ہوئی تھی۔ کہانی ہے اس مہرے کی جس نے تحفظ کو جنم دیا۔ بارسلونا، اسپین، where luck is tested and life is made easier، جہاں قسمت کو آزمایا اور زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے۔ وہ مسلسل 15 منٹ سے اسی سطر کو دہرائے جا رہا تھا۔ چہرے سے ٹکرانے والے اس پمفلٹ کو سنبھال کر دبیر السازار اپنے ساتھ تو لے آیا، مگر کیوں؟ روئی اس کے سوجے ہونٹ سے ٹکرائی، سسک کر آنکھیں بند کر لی۔ سامنے کھڑے ادھیر عمر دبلے پتلے پاکستانی مرد نے اسے غصے اور تکلیف سے دیکھا۔ کیوں کرتے ہو ایسے کام؟ دبیر نے اسے کوئی جواب نہ دیا، غور سے اس اشتہار کا مطالعہ کرنے لگا۔ ماہ ملکہ کروز لائنز کے نام سے وہ ایک پیلے اور نارنجی رنگ کا پمفلٹ تھا۔ وہ لوگ نوکری کی تلاش میں تھے، اپنے بار کاؤنٹر پر ایک عام سے ویٹر کی تلاش میں جسے ایک دن میں 10,000 مصری پاؤنڈ ملیں گے۔ دبیر کو جو چیز چھٹک رہی تھی وہ تھا ایک دن میں دی جانے والی سیلری۔ وہ مصر میں رہ چکا ہے، جانتا تھا ایک دن میں 10,000 کوئی لگژری کروز لائن والا ویٹر کما سکتا تھا، اور جہاں تک اس کی چھٹی حس نے اسے اشارہ دیا، ماہ ملکہ کروز شپ صرف نام کی ہی ملکہ لگ رہی تھی۔ کتنی بری طرح پیٹا ہے تمہیں ان بدبختوں نے؟ فرحان کی آواز پر اس کے پڑتے لب رکے۔ تنکیوں سے اپنے خیرخواہ کو بڑھاپے کی طرف بڑھتا چہرہ دیکھا، سفید سرمئی بالوں کے ہالے میں دکھتا وہ فکر زدہ چہرہ۔ دبیر نے مایوسی کے مارے نظریں جھکا لی۔ یہ وہ آدمی تھا جس نے اسے سہارا دیا تھا۔ دبیر کو اس کے سہارے کی قدر یا اس شخص سے انسیت نہیں تھی۔ اسے تو کسی سے بھی کوئی انس محسوس نہیں ہوا۔ فرحان سے اس کا رشتہ احسانات کا تھا۔ دبیر نے اپنا مطالعہ جاری رکھا۔ پمفلٹ کے بالکل نیچے کانٹیکٹ اس کا نمبر بھی درج تھا۔ کوئی ای میل، کچھ نہیں۔ اگر وہ اپنی آنکھیں پڑھنے دیتا تو تم جان جاتے وہاں کن خیالات کی گہما گہمی اور کس فیصلے کا اٹل پن تھا۔ میں فرحان کے تمام قرض ادا کر کے غائب ہو رہا ہوں۔ اس وقت زخمی ٹانگ اور سوجی آنکھ والے مرد کی بات کوئی جان جاتا تو ہنس کر اس کے گنجے سر پر تالی مارتے آگے بڑھ جاتا۔ دبیر السازار کے کمرے کا سامان ایک خستہ بستر، کپڑے لٹکانے کے لیے ایک بار اور دیوار سے جھولتے آئینے پر مشتمل تھا۔ اس کو اور چاہیے بھی کیا تھا غذا کے سوا؟ بیڈ پر چتلیٹے ایک بازو کا تکیہ بنائے بند اور بے حد گند سے بھرے پنکھے کو دیکھتے محو خیال تھا۔ خالی ہاتھ میں تھامی پنسل مسلسل لمبی انگلیوں کے بیچ آگے پیچھے گھوم رہی تھی، مگر دبیر السازار کا نقطہ نگاہ گرد آلود چھت پر تھا۔ اس کی زندگی بے مقصد تھی۔ کبھی کبھار وہ سوچتا تھا اسے پیدا ہی کیوں کیا گیا؟ بعض اوقات اسے زندگی کی ضرورت بھی محسوس نہ ہوتی۔ ایسی چیز کا کیا فائدہ جب انتھک کوشش کے بعد حاصل حصول کے آگے سوال نشان درج ہو؟ کچھ اس نشان کے ساتھ ہی مر جاتے تھے اور کچھ اس نشان کے آگے دیگر نشانات لگا کر۔ وہ جب بھی اپنے ارد گرد نظریں دوڑاتا تو لوگوں کو ایک ریس میں لگا پاتا تھا۔ آخر وہ بھاگ کس کے لیے ہے یا بھاگ کس سے رہے ہیں؟ اور آخر میں وہ ایک ہی چیز خدا اخذ کرتا۔ یہ سب غیر ضروری تھا۔ زندگی، قوانین، مقاصد، خوشیاں، جذبات، دن رات، انسان، دین، دھرم، خدا۔ دبیر السازار کے لیے کل کائنات بے رنگ تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اس کے تخلیق کردہ مسودہ جات بھی بے رنگ ہوتے تھے۔ چہرہ پھیر کر سرہانے کے کنارے رکھے سفید اور پیلے کاغذ کو دیکھا، کچھ کھٹک سا رہا تھا۔ اٹھتے ہوئے وہ دیوار میں موجود ایک پٹ والی کھڑکی تک آیا۔ بوسیدہ شرٹ سے دکھتے اس کے ناتواں بازو کی نسیں نمایاں تھیں۔ کچھ دیر وہ یوں ہی کھڑا رہا، پھر آگے بڑھتے کھڑکی کی بار پر کونیاں ٹکائی اور چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں گرا لیا۔ لبوں پر ایک خالص مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں خلوص۔ مکمل چاند اپنی تمام تر روشنیوں سے دبیر السازار کو اپنی آغوش میں لے چکا تھا۔ رات کا وقت، وہ واحد لمحات جب اسے دنیا میں کچھ رنگ محسوس ہوتے تھے، شور سے آ رہی روشنیوں سے بلا تر چاروں اور ساکت کر دینے والی وحشت تھی۔ دبیر کے لیے وہ وحشت ہر رحمت سے بڑھ کر تھی۔ میں یہاں سے دور جانا چاہتا ہوں۔ خاموشی میں اس کی آواز کی گونج پیدا ہوئی۔ جہاں کوئی ذمہ داری نہ ہو، کسی کی طرفداری بھی وجود نہ رکھتی ہو، جہاں کوئی مجھ پر بے لوث ہو کر احسانات نہ کرے۔ میں ضمیر اور نفس پر یقین نہیں رکھتا۔ یکدم کہیں سے مدھم بھورے بالوں والی بلی فاصلے پر بنی بالکنی پر آ کھڑی ہوئی۔
میرے نزدیک رشتہ داریاں نبھانا بھی کوئی ضروری نہیں، لوگ ایک دوسرے کی مدد کیوں کرتے ہیں؟ دبیر نے ہاتھ بڑھاتے بلی کے بالوں میں پھیرا۔ وجوہات ہے نا، مگر ہر وجہ میں ضرورت ہے، کہیں تعریفوں کی ضرورت، کہیں خود کو مطمئن کرنے کی، تو کہیں کسی اور سے بدلے میں مدد مانگنے کی۔ پھر آخر انسان مدد کرنے والے کو اتنا عظیم کیوں سمجھتا ہے اور خود غرضی کو اتنا حقیر کیوں؟ بلی مہارت سے بالکنی ٹاپتے اب دبیر کی کھڑکی میں آ بیٹھی۔ مدھم مسکراہٹ لیے وہ اسے کندھے پر بٹھانے لگا۔ مگر فرحان، اس کی ضرورت کیا ہے؟ تنہائی کے خانے کو پر کرنا وہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے، پھر آخر میں ہی کیوں، جبکہ میں نے اسے کبھی کچھ فائدہ بھی نہیں دیا۔ بلی اب اپنا چہرہ دبیر کے شانے پر رکھے نیند کی وادی میں جانے لگی۔ دبیر نے اس کے کانوں سے چھیڑ چھاڑ کی تو بگڑ کر اس نے اپنا پنجہ دبیر کے گال پر دے مارا۔ زخمی گال پر ہاتھ رکھتے اس کی مسکراہٹ کچھ اور پھیلی۔ انسان سے بڑی عجیب شے میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ ایک بار کسی چیز کا عادی ہو جائے تو پھر بھلے وہ چیز اچھی ہو یا بری چھوڑتا نہیں ہے۔ آخر انسان بدلاؤ سے اتنا گھبراتا کیوں ہے؟ اور پھر جب کچھ بدل جائے تو اس کا بھی عادی ہو جاتا ہے۔ جب سب جذبات وقتی ہے تو پھر اتنے اہم کیوں؟ بلی اب اس کی بدسلیقہ چادر کی چنٹوں سے کھیلنے لگی تھی، جبکہ وہ دوبارہ اپنی مشق میں غرق ہوتے کوہنیاں ٹکاتا جھک گیا۔ ہاتھ کھڑکی سے باہر جھول رہے تھے، جبکہ آنکھ آسمان پر مرکوز تھی۔ لوگ مجھے نہلسٹ فنائیت پرست کہتے ہیں، کوئی مجھے منفی مزاج بھی سمجھتا ہے، کئیوں کو میں ڈپریس تو کسی کو میں منافق لگتا ہوں۔ ظاہر ہے بری عادت تو ایک میری بھی ہے کہ ڈرگس لیتا ہوں، چھوڑنا چاہوں تو چھوڑ بھی سکتا ہوں اور چھوڑ بھی دوں گا، اگر یہ علم ہو جائے کہ ان میں ایسی کیا کشش تھی کہ دو عقل رکھنے والے انسانوں نے نشے کی لالچ میں ایک دوسرے کا خون کر دیا۔ دبیر کی مثال بجھی شمع لیے اندھیرے میں راستہ تلاش کرنے والے مسافر کی سی تھی، جو راستہ نہ ملنے کا ڈھول تو بجا سکتا ہے مگر ذرا ہمت کر کے شمع نہیں جلا سکتا۔ مجھے ان کے مر جانے کا غم نہیں، رتی برابر بھی دکھ نہیں، مجھے بس تجسس ہے، کیا انسان کی عقل اور خود مختاری اتنی کمزور ہے جو سہارے کے بنا زندگی نہیں گزار سکتا؟ اگر سہاروں کی ہی ضرورت ہے تو پھر زندگی کی کیا وقت؟ یہ تو پھر ایسی مثال ہوئی جیسی ایک سزا ہے اور اسے کسی طرح کاٹے جاؤ۔ شاید ہی کسی نے دبیر کو ایسی گفتگو کرتے دیکھا ہو۔ ثابت ہوا وہ مرد لفظوں کے معاملے میں کنجوس نہیں، بس دوسرے کے سامنے بولنا اسے مصیبت سی لگتی تھی۔ میں فرحان کو چھوڑ سکتا ہوں اور چھوڑ بھی دوں گا اگر اس کی نیت کی وجہ مل جائے، فی الحال تو مجھے خود کو آزادی دلوانی ہے، اس کے قرض سے بھی اور اپنے قرضوں سے بھی۔ محبوب بادلوں کی اوٹ میں آنے لگا تو معشوق بھی کھڑکی سے ہٹ گیا۔ بلی اب کمرے سے نکل چکی تھی مگر اپنے پیچھے ماہ ملکہ کے پمفلٹ کو اٹھا کر زمین پر پھینکنا نہ بھولی۔ اٹھا کر اسے سیدھا رکھتے دبیر نے سرہانے تلے دبا دیا۔ بستر کی نیچے بنے خانے کو باہر نکالتے پیروں کے بل جھکا۔ سامنے اسکیچ بکس کا ایک جہاں آباد تھا۔ نامکمل مصوری کو اٹھاتے دراز بند کیا اور بستر پر دوزانوں ہو کر بیٹھ گیا۔ آج کی رات سرمئی لکیروں کے نام۔ اگلے دن ہاں وہ کال کرے گا، بالآخر فیصلہ لے لیا گیا۔ سیڑھیوں سے اٹھتے وہ فوراً اندر کمرے میں آیا، پیچھے ہیٹر پر رکھا لینڈ لائن اٹھایا، نمبر ملایا، بیل جا رہی تھی۔ دل میں اندر کہیں ایک خوف بھی تھا، چھٹی حس اشارہ جو کر رہی تھی کہ کچھ غلط ہے، وہ آزاد ہوگا، بس یہ اہم ہے۔ 5ویں مرتبہ بیل گئی، اس کا دل ڈوبنے لگا، مگر پھر ماہ ملکہ کروز شپ کی ہائرنگ سروسز میں کال کرنے کا شکریہ۔ ہاؤ مے آئی ہیلپ یو؟ امید کی ایک لہر تھی جو اس کے پورے چہرے پر چھا گئی۔ آنکھ پر ابھی بھی پٹی لگی تھی، ہونٹ ابھی بھی ایک طرف سے پھٹا تھا۔ وہ اسی پھٹے ہونٹ سے مسکرانے لگا، مسکرانے پر اس کے چھوٹے دانتوں سمیت مسوڑے بھی ہلکے سے نظر آتے۔ فرحان کو سمجھانا اور منانا کٹھن نہیں تھا، وہ مرد تو اسی بات پر پھولے نہیں سما رہا تھا کہ دبیر بالآخر زندگی کو لے کر سنجیدہ ہو رہا ہے۔ اب دبیر کیا بتائے وہ سنجیدگی کس کھائی کو جاتی ہے؟ اپنی تمام تر تفصیلات اس نے ای میل کے ذریعے ان تک پہنچائی تھی۔ ابھی وہ انٹرنیٹ کیفے کی ٹیبل سے میل بھیج کر اٹھا بھی نہیں تھا جب یک دم اس کے فون پر پیغامی میسج کی ٹون بج اٹھی۔ وہ سیدھا جیب ٹٹولتے جو ہی فون نکالا تو پاؤں تلے زمین نکلتے نکلتے بچی۔ اس کو ہائر کر لیا گیا تھا۔ کسی بے روزگار کے لیے یہ خوشی کا بلند مقام ہوگا، مگر دبیر السازار کے لیے یہ حیرت کا ڈوبتا مقام تھا۔ اس کی چھٹی حس درست تھی، یہ 3 ماہ کی نوکری صرف نوکری ہی نہیں ہوگی۔ وہ تیار تھا، سامان سب بند تھا، اس کا ویزا ایکسپائر ہونے میں 1 سال تھا۔ ٹکٹ کرواتے وہ 3 دن بعد بادلانہ کی اینٹوں سے
سر ٹکراتی لہروں کو چھوڑتا قاہرہ کے پل تلے بہتی دریا نیل پر قدم رکھ چکا تھا۔ ٹکٹ کے پیسے کہاں سے آئے؟ فرحان کے کیے اس سوال کو دبیر السازار بنا جواب دیے ہی خواہشات کے دیار غیر میں آ گیا۔ کہانی میں جھٹکے نہ لگے تو وہ بھی بھلا کوئی کہانی ہوئی؟ دبیر السازار کو حیرت نہیں ہوئی جب شام کو ایک میلے سے ہوٹل میں سوتے اس کو پیغام موصول ہوا کہ ہم معذرت خواہ ہیں مگر کچھ موسمی اور تکنیکی مشکلات کے باعث ماہ ملکہ کروز شپ کا 18واں سفر 3 ماہ کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اسکرین پر موصول ای میل کو پڑھتے اس نے موبائل بند کیا، کروٹ بدلی اور بدبودار چادر سر تک تان کر سو گیا۔ نوکریاں تو چھوٹتی رہتی ہے، نیند بھلا روز تھوڑی آئے گی۔ اس کی آنکھیں بند تھی اور خود وہ زمین سے بلند خاموش رات اسے الوداع کہتی تھی، اپنے اور اپنے ایک چاہنے والے کو۔ وہ ہاتھ پھیلائے زیر تعمیر سرخ پل کے کنارے کھڑا مرنے کو تیار تھا۔ سفید ٹی شرٹ سے نظر آتے اس کے کمزور بازو آسمان میں پھیلے تھے۔ دبیر السازار کے ایک ہاتھ پر پلستر تھا، ایک ٹانگ پر پٹی اور ایک آنکھ پر آئوڈین میں ڈوبا روئی کا گولا۔ وہ ہوٹل سے خودکشی کی نیت سے نہیں نکلا تھا، بس یہاں سے گزرتے اسے یوں ہی خیال آیا، میں مر گیا تو سب ختم ہو جائے گا۔ یہ زندگی، یہ روز صبح اٹھنے کی کوشش، رات سونے کی جدوجہد، ذمہ داریاں، مسائل، خواہشات، چاروں اور سکوت ہو جائے گا۔ کچھ نہیں ہے میں کچھ ہی پل میں سب کچھ ہوگا۔ کچھ نہیں ہی میں سب کچھ ہوگا۔ اس نے دماغ پر زور ڈالا، مرنے سے پہلے اس کی آخری یاد کیا ہونی چاہیے؟ نہ چاہنے کے باوجود بھی اس کی بند آنکھوں کے پیچھے ایک ہی منظر چل رہا تھا، خون میں لپٹی 2 لاشیں، ایک مرد ایک عورت، مرد کے ہاتھ میں خون آلود چاقو، عورت کے قریب خون آلودگی۔ 10 سالہ دبیر السازار اپنے ایڈکٹ ماں باپ کی لاشوں کے پاس کھڑا تھا، ایک آخری لمبی سانس اندر اتارتے وہ تیار تھا۔ شکریہ ماما، بابا، کبھی کچھ نہ کرنے کے لیے، میری موت آپ کے نام۔ وہ چھلانگ لگانے کے لیے آگے ہوا جب ایک مصیبت اس کے گلے پڑ گئی۔ بہت سو کے نزدیک گلجان اور دبیر السازار کی پہلی ملاقات باکمال اور لاجواب تھی۔ ذرا دبیر سے پوچھو تو وہ بتائے گا کہ اس وقت کتنے کمال ضبط سے وہ اس لڑکی کی گردن توڑنے پر جبر کرتا، خود کو بھی لاجواب کر رہا تھا۔ اسے گل، ہاں شاید یہی نام ہے اس کا، یاد نہیں۔ دبیر نیم نشے میں تھا۔ جیسے لوگ اس دنیا میں سب سے غیر ضروری اضافہ لگتے تھے، کھوکھلے، خود غرض، احساس کمتری میں مبتلا، جو خود کی عزت کروانے کی خاطر دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ اسے گلجان میں فاتر ابو السلام کا روپ نظر آیا۔ گل جان خالص ترک لہجے میں بولتی دبیر کو دیکھا۔ خاموش پل کے نیچے بنے ٹرین اسٹیشن سے گزرتی ایک ٹرین کی چنگاڑتی آواز سارے ماحول میں سنائی دی، چاند سی آنکھوں جیسی۔ گلجان مسکرا رہی تھی۔ کیا وہ ہر وقت یوں ہی مسکراتی تھی؟ دبیر کی نظروں میں یہ سوال امڑ چکا تھا، اور اب جب تک اس سوال کا جواب نہیں مل جاتا وہ یوں ہی اسے دیکھتا رہے گا، بغیر رکے، بغیر سوچے۔ آخر اس کے پاس ایسا کیا ہے جو میرے پاس نہیں؟ کچھ مجبور بے بس گھڑیوں بعد اس نے اپنے بدترین خوابوں میں بھی یہ سوچا نہ تھا کہ ماضی کا ایک بند باب یوں اس آدھے بند پل پر کھلے گا۔ المیرا عنایت محسن کو اپنے سامنے سالم زندہ ہنستا دیکھتے دبیر السازار کو پل بھر میں لگا اس کا دماغ کھیل رہا ہے۔ یہی منحوسیت باقی تھی آج کے دن میں۔ المیرا عنایت محسن جیسے انسانوں کے بارے میں دبیر السازار کی ایک ہی رائے تھی، آخر ایسا کیا خوف ہے جو تم لوگ خود کو ہی چھپانے پر مجبور ہو؟ زندگی کا ایک مزید بدنما روپ اسے المیرا جیسے نفسیات میں دیکھنے کو ملا تھا۔ اپنی تنہائی مٹانے کے لیے انسان کس حد تک گر سکتا ہے؟ دبیر السازار کو تو یہ تنہائی کبھی بعیب نہیں لگی۔ جب دنیا تمہارے ساتھ کھڑی نہیں ہو سکتی تو تم ان کے ساتھ چلنے کی لالچ میں خود سے جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ اگلے کچھ گھنٹے زندگی کے نام، پہلے اس سستے ہوٹل سے نکلنا کیونکہ اگلی رات کا کرایہ نہیں تھا، پھر کچھ دن گلیوں میں مارا پھرنا۔ وزن تو نہ اس کے سامان کا تھا نہ اس کے سر کا۔ عام بندہ ایسی صورتحال میں گھبرا جاتا یا کم از کم نڈھال ضرور ہوتا، مگر وہ دبیر ہی کیا جو حالات کا اثر خود پر آنے دے۔ آگ لگے بستی میں گنجو اپنی مستی میں۔ تبھی تو ایک سستے سے موٹل میں صاف صفائی کا کام ملتے ہی اسے وہی ایک چھوٹا سا کمرہ 3 لوگوں سمیت دیا گیا۔ رات کا پہر تھا، سی کلاس علاقہ تھا، بتی غائب تھی، اور اگر اوپر والی منزل سے آتی لڑکیوں کی آوازوں کو نظر انداز کر کے نیچے آؤ، سنسان گوشہ، گند کے ڈھیر، ایک اور کھلی کھڑکی جس سے اسٹریٹ لیمپ کی نکلتی روشنی کا مختصر حصہ اندر کمرے تک آ رہا تھا۔
मुकम्मल सुकूत जिसमें झींगर और न जाने कौन कौन से कीड़े मकोड़ों की आवाज़ थी। आहिस्ता से धुआं का एक मरगुला उड़ता हुआ बाहर आया, फिजा में बुलंद हुआ और फिर आंखों के सामने वो इस साफ हवा का हिस्सा बन गया। खिड़की से अंदर झांको तो एक छोटा सा कमरा नजर आएगा, जहां एक तरफ लगा सिंगल बेड था, उससे थोड़ी ही दूर छोटा सा वॉश बेसन और कमरे के बीचों बीच अधखुला सूटकेस, जिसके अंदर कम और आसपास कपड़े ज्यादा बिखरे थे। कमरे में खामोशी थी, बाहर से आती रोशनी सिर्फ खिड़की तक महदूद थी। यूं लगता था अंदर कोई नहीं, लेकिन फिर वो उड़ता हुआ धुआं आया। कुछ ही सेकंड्स बाद दोबारा एक आहिस्ता से मरगुला बुलंद हुआ, सफ़ेद सुरमई सा बादल, और अगर उसका ताक़ुब करो तो तुम्हें खिड़की से थोड़ा नीचे होकर झांकना पड़ेगा। एक दुबला पतला बगैर बालों वाला मर्द कमरे के कोने में बैठा मुंह से धुआं निकाल रहा था। उसकी आंखें बंद थी, यूं जैसे वो मदहोश हो। मुंह से निकलता धुआं उसे सुकून बख्श रहा था। वो किसी और ही दुनिया में खोया हुआ था, ऐसी दुनिया जहाँ सुकून, खामोशी, राहत और कोई गम न हो। दबीर अल-साजार ने सिगरेट दोबारा होठों से लगाया और धुआं नाक और मुंह के जरिए निकाला। वो आम सिगरेट का धुआं नहीं था। दबीर अल-साजार जायुंट पी रहा था, चरस वाला सिगरेट। कोई अक्लमंद इंसान होता तो यकीनन अपने पास मौजूद पैसों से कुछ मुफीद खरीदता, मगर दबीर के पास अकल बाल से भी कम थी। तभी गलियों में फरोख्त होती इस लानत को खरीदने में बचे कुचे पैसे भी लगा दिए। कमरे में छाई बदबू यूं थी जैसे जलती हुई लकड़ी के ऊपर लीमू छिड़क दिया हो। कांपते हाथों से जॉइंट लबों से जुदा किया। भड़कते हुए शोले ने सामने का हिस्सा ही नहीं, दबीर अल-साजार की जिंदगी से कुछ घंटे भी यूं ही घटा दिए। अंधेरी रात, नारंगी रोशनी और चमकता चांद एक और इंसान को खुद की जिंदगी बर्बाद करते देख कर रह गया। एक हफ्ते बाद उसे पैगाम मौसूल हुआ। पता दर्ज था, मगर वजह गायब थी। शाम से इस इमारत के ओट में छुपे मुसलसल पांव झुला रहा था। रिहायशी इमारत के सलाखदार दरवाजे खुले थे। उनसे नजर आहिस्ता से हटाते फासले पर खड़ी दो गाड़ियों की तरफ आओ। नहीं नहीं, इन गाड़ियों के अंदर मत झांको, उनके साथ मौजूद पतली सी बंद गली की तरफ मुड़ जाओ। मुकम्मल स्याही में खुद को लपेटते एक पिस्ता कद आदमी दीवार के साथ बिल्कुल जुड़कर खड़ा था, यूं के जैसे वो दीवार का हिस्सा हो। उसका सर झुका था, इसीलिए चेहरा छुपा। वजूद ने अपनी झुकी गर्दन उठाई। अब तुम उसका चेहरा देख सकते थे। सियाह बीनी के नीचे पीली जर्द गंदमी रंगत पर जा बजा खराशे थी, जख्म मंदमिल हो रहे थे। वहीं नशे की शिद्दत से हो जाने वाली बेरौनक भूरी आंखें और उनके नीचे मौजूद सिला हुआ लंबा सा घाव का निशान। कॉल उठा लो आबला। आवाज पर उसके कान खड़े हुए। जरा सा चेहरा फेरते देखा तो शुजदा रह गया। वही नीली आंखों वाली चुड़ैल निचला होंठ दांतों में दबाते इमारत में दाखिल हो रही थी। फासले से भी वो देख सकता था कि गुल, यही नाम था, रो देने के करीब है। अपनी उजरत और परेशानी में उसे यकीन दबीर की मौजूदगी महसूस नहीं हुई। गुल के जाते ही वहाँ खामोशी दोबारा फैल गई। अलबत्ता उसकी सोच एक नहज पर ठहर गई। रोते हुए भी किसी की आंखें कैसे चमक सकती है। अचानक कहीं बहुत दूर से भारी दरवाजे के चढ़ होने की बंद होने की आवाज़ आई, फिर किसी के कदमों की, और देखते देखते इस बंद गली में वाक़ई इमारत के साथ जुड़ी कमज़ोर सीढ़ियों से एक आदमी नीचे आया और नहायत उजरत से दबीर के करीब से होता गली से बाहर निकल गया। दबीर अल-साजार ने अपने हाथ को देखा। वो जो कुछ देर पहले खाली था, अब वहाँ एक लिफाफा था, नोटों की गड्डी से भरा लिफाफा। ये वही आदमी पकड़ा कर गया था। चेहरा बुलंद करके चांद को देखा। उसकी महबूबा उससे अभी भी नाराज़ थी, लेकिन वो जल्द मना लेगा, पक्का। बस ये कुछ ज़रूरी काम है, ये कर लूँ, फिर मुड़कर कभी इस राह पर नहीं आऊँगा। दिल की पुकार थी या क्या? उसने अपनी टोपी मज़ीद नीचे खसकाई और गली में ही कहीं गायब हो गया। जुर्म अपनी बुनियादें मजबूत कर चुका था। दुनिया में आए दिन लाखों की तादाद में नौकरी के लिए इंटरव्यू होते हैं, मगर क्या तुमने कभी गहरी रात में दरियाए नील के किनारे आधे कमर की बिखरती रोशनी में कोई इंटरव्यू मुनक्किद होते देखा है? दबीर अल-साजार ने भी नहीं देखा था, मगर लिफाफे में मौजूद पते को पढ़ते जिसमें बांधता वो बर वक्त ही मंजिल पर पहुंच गया। पानी की सतह पर साया करता चांद 4 टुकड़ों में बटा था। लहरें आती और महताब के साये को अपने अंदर समो लेती। नई लहर आती, नया शहर बनता, नया साया उभरता। रात की खामोशी में लहरों का शोर ताजगी बख्श था। उसकी सियाह शर्ट कदरे नम हो चुकी थी। उस पर पहनी खुले बटन वाली धारीदार शर्ट उंगलियों को आधा ढके हुए। गंदमी
शॉट से दिखती बरहना टांगों पर दरिया का यकबस्ता पानी रेत के ज़र्रात छोड़े समंदर का हिस्सा बन जाता। आशिक का चेहरा शांत रहा, बाजू पहलू में गिराए वो यहाँ आने के मकसद से बेखबर था। दबीर के बेख्तियार ने सरगोशी की खुश आमदीद मौत। जब उसकी पुश्त के साए में एक वजूदा ठहरा, बुलंद कामत, चौड़े कंधे, तंदोमंद बाजू जो सर से लेकर पैर तक सियाह टूपीस में छुपे थे। आने वाले के सामने दबीर अलसाजार छुप सा गया था। साहिल की नमरेत में दबीर के पांव धंसे थे। लहर आती और टूपीस वाले के चमकदार जूतों की नोक पर करीब आते ही पलट जाती, यूं जैसे उसके जूतों पर छाप न छोड़ने की तंबीह उन्हें कुदरत ने की है। अहलन व सहलन अलसाजार, चांद चमक इश्क, सबको उस आवाज़ ने अपनी लपेट में लेते दबीर अलसाजार के वजूद को साकित कर दिया। हवा के थपेड़े पहले से सख्त लगे, कुदरत की खूबसूरती अब बदनुमा हुई और पांव तले रेत दलदल बन गई। किस मनहूस की शक्ल देखकर जहाज में बैठा था, जब से आया है वाकिफ कारों से ही फुर्सत नहीं। माजी को रोक कर हाल के रास्ते पर चलते, सीधा किले के बाहर जंगल में आओ। दरिया का पानी एक सिमत बहता जंगले में कहीं गायब हो रहा था। बिना रुकावट के बहते पानी को देखते फातिर इस्लाम दो जानों हुए एक नम पत्थर पर बैठा था। गर्दन झुकी थी और उंगलियां गैर इरादी तौर पर घास के साथ खेलने में मशगूल। दबीर अलसाजार उसकी पुश्त पर दरख्त से टेक लगाए हाथ में टहनी लिए उसके पत्ते उतार रहा था। दोनों फरीकीन के दरमियान खामोशी थी, जबकि उनसे काफ़ी फासले पर नदी के किनारे माँ समेत नजफ फातिर का ग्रोह डेरा जमाए था। कोई लड़का नजफ की पट्टियां कर रहा था, जबकि वो सब ठंडे पानी से खुद को सराब कर रहे थे। न जाने कितने दिनों बाद उन्हें शफाफ पानी मैसर हुआ था। फिलवक्त उनके लिए वही आब जमजम और आब खज़र था। पत्ते की टहनी से अलग होने की आवाज़ पर फाती के आसाब चौकन्ना हो जाते। उस दिन दरियाए नील के पास उन्होंने मुझसे 3 माह के लिए मेरी जान की कीमत मांगी। मामला सीधा था, मैं उनके लिए काम करूंगा, बदले में मुझे पैसे मिलेंगे। काम की नौयत कुछ भी हो सकती है, मगर जगह क्रूज शिप ही होगी। बस अपनी वफादारी साबित करने के लिए मुझे समंदर में कूदना होगा। अगर इस दौरान मैं मर जाता हूँ तो बिना किसी रुकावट के सारे पैसे फरहान को भिजवाकर मेरे कर्जे माफ़ करवा देंगे। लकड़ी की वो पतली सी शाख अब सब्ज़े से मुकम्मल पाक थी। फातिर इस्लाम गर्दन फेरे लहरों की जलवा अफरेजी देखने में महू था। तुम्हें कर्जे लेने की नौबत क्यों आ गई? नशा करने के पैसे नहीं थे। सवाल पर जवाब देना उसकी पुरानी आदत थी। दबीर अलसाजार की खामोशी ऐलान थी कि फातिर अपने अंदाजों में दुरुस्त है। औकात से ऊंचे शौक नहीं पालने थे। हिकारत से होठ का किनारा बुलंद करते दबीर पर एक नापसंदीदा निगाह डाली। दबीर ने भी कमाल फरमाबरदारी से सर तस्लीम खम कर दिया। मुझे इससे ज़्यादा और क्या चाहिए था? मैं मर जाता, ज़िंदगी ख़त्म, पीछे मेरी मौजूदगी का निशान भी ख़त्म। जो उधार पैसों की सूरत कई लोगों के जहन में गूंज रहा था। दबीर ने पाँव की मदद से एक कंकर दरिया की जानिब उछाला। मैं कूद गया और बदकिस्मती से बच गया। गहरी सांस लेते दबीर ने चूहे की टोपी सर पर डाली। क्या तुम माह मलिका की असलियत से वाकिफ नहीं थे? फातिर इस्लाम ने पानी पर तीरते कंकर को देखते पुश्त पर खड़े मर्द से सवाल किया। ये मालूम था इंसानी बेच व फरोख्त ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं। ये मालूम नहीं था इंसानी जंगी आला ह्यूमन वॉर वेपन भी बना रहे हैं। दबीर अब उसके शाना बशाना आया। जहाँ फातिर घुटनों पर कोहनियाँ रखे बैठा था, वहीं दबीर सियाह कपड़े में खुद को छुपाए खड़ा था। मुकम्मल असलियत कब मालूम हुई? दबीर अलसाजार ने सर्द सांस खारिज करते कंधे ढीले छोड़ दिए। जब हम इस किले में आए थे, मैंने खिड़की पर एक खून आलूद हाथ देखा था। तजस्सुस से मजबूर तहखाने के रास्ते टटोलते हकीकत तक पहुंच गया। और फिर फातिर ने कुनखियों से दबीर का तज़ब्ज़ब से भरपूर चेहरा देखा। मैं मुकम्मल कैद हो गया। जान की गिरवी तो पहले ही रखवाई थी, आज़ादी भी उनके नाम हो गई। और बस ऐसी सूरत हाल में तुम्हारा खुदकुशी का नेक शौक नहीं जागा, जबकि अगर तुम उस वक्त खुद को ख़त्म करते तो मजबूर बेबस बेचारा समझकर तुम सबसे हमदर्दी करते। वो मर्द ताने पर ताना बगैर कर्ज रखे मारता था। जागा था, किसी ने सुला दिया, ये बात दिल में कही, मगर मुझे सिर्फ जिस्मानी तौर पर मरना नहीं था, लोगों के जहनों से भी गायब होना था। कुछ देर मुकाबिल सिमत से सवाल ना किया गया। फातिर इस्लाम इसके इंकशाफात के पे दर पे झटकों को संभाल रहा था। जेब में रखे नक्शे को निकालते उसने सामने फैलाया। इरादे के मुताबिक उन्हें 2 दिन तक इस घने जंगल में ही बचाव करना था। कैसे?
یہ ایک ایسی پہیلی تھی جو انہیں باقیوں کی طرح بھی خود ہی سلجھانی تھی۔ کچھ دیر بعد ان کے قافلے میں سے ایک مرد کچھ قریب چلتا ان سے 3-4 قدم دور آ بیٹھا، پاؤں پانی میں ڈبوتے ہوئے یقیناً ٹھنڈک سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اس کی امید سے بھری آنکھوں کو دیکھتے دبیر السازاری ایک دم کشمکش میں چلا گیا۔ آخر کیا تھا ان آنکھوں میں جو وہ اتنی خوش تھی؟ وہ زندہ ہے۔ فاتر کے مبہم جملے پر مرد کا ارتکاز بکھرا۔ اس کی آنکھیں مایوس نہیں، زندگی سے پر امید ہے اور مقصد سے آگاہ ہے، تبھی وہ زندہ ہے۔ اور تمہاری اس قدر مردہ؟ دبیر کی تنی پیشانی پر آئے نادیدہ بل آہستگی سے غائب ہوئے۔ فاتر اسلام کی آنکھوں میں دکھتی تنزیہ تپش اس کے لیے نامانوس تھی۔ آنکھیں روح کی کھڑکیاں ہوتی ہیں، اور جب روح ہی تاریکی میں ہو تو آنکھیں کیا خاک منور ہوگی؟ دبیر نے احتجاجی تاثر دینا بھی گوارا نہ کیا۔ مشعل اس کے دروازے پر دستک دے رہی تھی، مگر اندر بیٹھے شخص نے مشعل کو بے معنی اور لغو کہہ کر نظر انداز کر دیا۔ پھر جو اندھیرے چن لے، روشنی بھی ان کا انتظار نہیں کرتی۔ مجھے حیرت ہے، تم ایک ایسے انسان ہو جس کی زندگی سے کوئی خواہش نہیں، پھر تم نے فرحان کی زندگی آسان کرنے کی خاطر ماہ ملکہ کی غلامی کیوں کی؟ سینے پر بازو باندھے وہ سریہ لگائے سیدھا بیٹھا تھا۔ مجھے اپنی موجودگی کا ہر نشان مٹانا تھا۔ میں مر جاؤں اور کوئی پلٹ کر میرا ذکر نہ کرے، میں نہ رہوں، میرے لیے دعا کے ہاتھ بلند نہ ہوں۔ مثالی موت ہی وہ ہے کہ تم ختم ہو جاؤ اور لاش بھی کسی کو نہ ملے۔ دبیر کی تاریک باتیں اب مصری کو حیران نہیں کرتی تھیں۔ یہاں رہنے کی میرے نزدیک کوئی قابل اہم وجہ نہیں۔ اس دنیا میں کوئی کشش نہیں۔ اگلی دنیا میں کشش ہے کیا؟ اگلی دنیا دیکھی کس نے ہے؟ فاتر کے سوال کا بے ساختہ جواب دیتے بھی اس آدمی کی آواز اور ادا جذبات سے ناپید تھی۔ موجودگی تسلیم کرنے کے لیے بصیرت ضروری ہے۔ اپنی موت کے بعد مستقبل کی دنیا تو تم نے بھی نہیں دیکھی، پھر اتنا یقین کیسے؟ یہاں کوئی تمہیں یاد نہیں کرے گا؟ کچھ توقف کے بعد فاتر نے گھاس کھرچتے سنجیدگی سے کہا، میرے اعمال اتنے عظیم نہیں کہ دنیا مجھے اچھے لفظوں میں یاد رکھے۔ اچھے لفظوں کی خوش فہمی تمہیں ہے ہی کیوں؟ فاتر نے ایب روچکاتا تیکھا سا وار کیا۔ جیسے تمہارے کارنامے ہیں، گلی کا بچہ تمہارے نام پر تھوکے گا، مرنے کے بعد سب تم پر لعنت بھیجیں گے، نہ جیتے ہوئے دعائیں سمیٹ سکے، نہ مرنے کے بعد دعائیں ملیں گی۔ مجھے لوگوں کی بد دعا کی پرواہ نہیں۔ تلخی سے سر جھٹکا، تمہیں نہ صحیح تمہارے اعمال نامے کو تو ہے۔ دبیر السازار کی زبان پر آئے لفظ فاتر کے جملے کی تاثیر سے بھسم ہو گئے۔ ابو سلام کا خون آج مکمل جوبن پر ٹھاٹے مار رہا تھا۔ نہ جانے کتنوں کی زندگی کے ساتھ کھیل کر تم نے پیسے کمائے ہیں، کیا تمہیں لگتا ہے یہ حرکت کوئی بھولے گا؟ گھنی بھووں تلے دہکتی آنکھوں میں سنجیدگی بھرپور تھی۔ دبیر السازار نے بغیر تردد کے چہرہ پھیر لیا۔ سوچنے کو ایک اور مسئلہ مل گیا۔ انسان کی موجودگی اس دنیا سے ختم ہوگی، اس دنیا کی موجودگی اس کے اعمال نامے سے نہیں۔ میری نصیحت ہے کہ جب تک یہاں ہو کچھ اچھا سمیٹ کر جاؤ، موت کے بعد مواقع نہیں ملا کرتے۔ گھٹنوں پر زور دے کر کھڑے ہوتے فاتر نے جھکی گردن سے گھڑی بنے دبیر کو دیکھا، جو اس کا چونگا انگلیوں تک آ رہا تھا، جبکہ دبیر کی ناک کے علاوہ جسم کا ہر حصہ ڈھکا تھا۔ چہل قدمی کرتے وہ دریا کے کنارے چلتا، مجمع کی جانب بڑھا، سر جھکا تھا، ہوا کی دوش پر لباس لہرا رہا تھا۔ فاتر نے نقشہ پڑھنے کی نیت سے چہرے کے سامنے کیا، جب ایک دم اسے قدم ڈگمگاتے محسوس ہوئے، ماتھے پر ناسمجھی کا جال سا آیا، حساسیات ایک دم چوکنا سی ہوئی۔ جب کچھ لمحات تک چاروں اور سکوت رہا تو وہ اپنا وہم سمجھتے آگے بڑھ گیا، طبیعت کیسی ہے اب نجف کی؟ پنجوں کے بل جھکتے فاتر نے نیم آنکھوں سے اسے تکتے مرد کی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ تپش برقرار تھی، حدت مدھم ہو گئی۔ ہمیں انہیں کوئی دوا دینی ہوگی، کم عمر لڑکے نے اجازت مانگنے سمیت مشورہ دیا۔ وہ دوا کہاں سے آئے گی؟ سانپ کا زہر چٹاؤ گے یا مکوڑوں کا لیپ لگانا ہے؟ لڑکا گردن نفی میں ہلا کر رہ گیا۔ کہیں مل جائے اسے اس آدمی کو پیدا کرنے والا ہسپتال کا عملہ فرصت سے پوچھے گا کہ کیا اکھاڑ لیا اسے دنیا میں چھوڑ کر۔ ناکہا سے ٹوٹتے جسم کے ساتھ نجف بمشکل سہارا لیتے سیدھا ہونے لگا۔ جب فاتر یکدم ہی آگے بڑھا اور اسے اپنے کندھے سے لگایا، نجف نے بولنے کے لیے جب لب جدا کیے، قسمت نے مہلت نہ دی۔ چیخ و پکار سے سب کی سماعت بڑھ گئی۔ پشت پر ہونے والی تیروں کی برسات کے لیے
وہ بالکل تیار نہ تھا۔ جھکتے ہوئے فاتر نے خود سمیت اپنے دوست کو ڈھکا۔ چلاتے ہوئے وہ سب کو چھپنے کا بول رہا تھا، مگر اس جنگل میں کوئی کتنا ہی چھپ سکے گا۔ درختوں کی اوٹ سے ہونے والا حملہ بے اختیار اور بے لگام تھا۔ وہ شاید نہیں، یقیناً ان سب کو ختم کرنے کے لیے جاری تھا۔ جھکی ہوئی گردن سمیت بھی وہ جانتا تھا سب کی خوف و ہراس سے کیا حالت ہوگی۔ تیز دھاڑ تیر آتا، کوئی درختوں کے تنے میں اٹک جاتا، کوئی دریا کا پانی بہا لے جاتا، کوئی ان کی پوٹلیوں میں چھید کرتا، اور ایک دن میں سے بوکھلائے مرد کے گھٹنے کو چھو کر زمین بوس ہو گیا۔ کمزور مدافعت والا مرد بلبلاتے ہوئے گھٹنا پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اس کے لباس کا چاک پھٹ چکا تھا، جلد زخمی ہو کر رفتہ رفتہ سرخ ہو رہی تھی۔ 2 منٹ کی لگاتار بوچھار کے بعد جب خاموشی کی چادر نے دوبارہ انہیں ڈھانپا تو فاتر نے دھیرے سے آنکھیں کھولی، کان سے ہاتھ ہٹایا اور گنکھیوں سے حالات کا جائزہ لیا۔ کچھ دیر انتظار کیا اور جب یقین ہو گیا کہ دشمن سرحد سے ہٹ گئے ہیں، رہنما نے سر بلند کرتے سب کی آفت دریافت کی۔ وہ 2 لوگ اب اس زخمی آدمی کے سرہانے بیٹھے اس کے زخم کا معائنہ کر رہے تھے۔ سب کے سانس پھولے ہوئے اور آنکھیں یوں جیسے باہر آنے کو بے تاب۔ وہ شور اس کا وہم نہیں تھا۔ ماہ ملکہ کی حدود میں ہونے والا کوئی بھی حادثہ وہم نہیں ہوتا۔ زخم گہرا نہیں، تیر چھو کر گزرا ہے، معائنہ کرتے لڑکے کا کہنا ہی تھا۔ جب مریض ہذیانی انداز میں اس پر چلایا، تم کیا چاہتے تھے؟ میں مر جاؤں؟ چھو کر نہیں گزرا، گہرا زخم ہے، میں تو آگے نہیں چل سکتا بھائی۔ زخم پر پھونک مارتے وہ کبھی رو کر اپنی ماں کو یاد کرتا تو کبھی ان سب کو بدبخت ہونے کے طعنے دیتا۔ فاتر کے ہاتھ یک دم ہی بھیج گئے۔ لمبے ڈگ بھرتے وہ اس سے سکتے بلکتے مرد کی طرف آیا، سب کو جھٹکے سے دور کیا، پوٹلی کا کپڑا چیرتے اس کی خراش زدہ گھٹنے کے گرد باندھا اور کس کر گہری کی۔ اس بیچارے کی چیخ پر چرند پرند اپنے گھونسلوں سے نکل کر بھاگ گئے۔ 5 منٹ آرام کرو، پھر تم مجھے بھاگتے ہوئے نظر آؤ، نہ آئے تو دوسرا گھٹنا میں اپنے ہاتھ سے زخمی کروں گا۔ جبرے سے دبوچ کر اس کا چہرہ بلند کرتے فاتر اسلام نے گھرراہٹ کی۔ مجمع میں سناٹا چھا گیا۔ وہ جو موت کو آنکھوں سے دیکھ کر آئے تھے، انہیں لگا موت تو ابھی کہیں گئی ہی نہیں، جلاد تو سامنے ہی تھا۔ زخمی مرد کو وہیں چھوڑتے فاتر اسلام اٹھ کر حالات کا جائزہ لینے لگا۔ جبرے بھیجے تھے اور تاثرات صفاق تھے، سچ شکر باقی سب ٹھیک تھے، مگر ان کے چہروں اور آنکھوں سے جھلکتا ڈر وہ بالکل ٹھیک نہیں تھا۔ فاتر بے اختیار چند قدم آگے آیا تو وہ 2 قدم پیچھے ہوئے۔ بھاری جوتوں میں مقید اس کے پاؤں جیسے وہیں جم گئے۔ وہ ڈر موت کو دیکھنے کا نہیں، وہ خوف موت کے ساتھ رہنے کا تھا۔ فاتر اسلام کو اپنے ساتھیوں کی نظر منہ پر جوتے کی طرح لگی۔ سخت گیر کیفیت اپنا اثر زائل کرنے لگی۔ ماتھے پر آئی رگ دھیرے دھیرے اوجھل ہوئی۔ کیا وہ درندوں سے لڑتے لڑتے خود ایک درندہ بن چکا ہے؟ اس میں جواب سننے کی نہ ہمت تھی اور نہ ہی وقت۔ اگر وہ ابھی لڑکھڑا گئے تو آگے کا راستہ دشوار ہو جائے گا۔ اگر اس نے دوبارہ حاکمیت جتانا چاہی تو آگے کا سفر ناممکن ہو جائے گا۔ پلٹتے ہوئے اس نے تمام کی جانب سے اپنی پشت کر لی۔ ذہن کچھ بیدار اور کافی حد تک اپنے موجودہ رویے کے متعلق سوچ رہا تھا۔ اسے گہری ندامت نے گھیر لیا۔ فاتر کو خود سے مردہ ضمیر کی بو آئی۔ درخت کی اوٹ میں ہوتے آنکھ کے کنارے سے خطرے کا اندازہ لگایا اور پھر دوسری جانب آتے درخت میں کھبا تیر نکالا۔ لکڑی کے مضبوط تنے، تیر کا کونا لوہے کا بنا تھا۔ سچ شکر ان کی نوک نہ تیز تھی نہ زہریلی۔ یہ حملہ ہمیں خوفزدہ کرنے کے لیے کیا ہے، ان کا جان سے مارنے کا ارادہ نہیں تھا۔ نظریں ملائے بغیر سنجیدگی سے کہا۔ بیشتر نے خوف و ہراس کے زیر اثر سوال کرنے کی بھی غلطی نہ کی، مگر ہمیں کوئی مارنا کیوں چاہتا ہے؟ نجف نے گہری سانسوں کے بیچ پوچھا۔ ہم تو امن اور شانتی سے اپنے ملک کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ فاتر پر یہ انکشاف اچانک ہی ہوا کہ اس کی اور دبیر کے سوا وہاں سب لا علم ہیں۔ انہیں لا علم رکھنا اس کی مجبوری تھی، مگر وقتی کہانی سنانا تو نہیں۔ اس سے تو فاتر آزاد تھا۔ المیرا کی صحبت کے نتائج؟ فاتر اسلام نے کہانی سنانے کی غرض سے گلا کھنکارا۔ جب ٹھٹک کر ٹھہر گیا، بویں کچھ الجھی اور تاثرات پیچیدہ ہوئے۔ مصری نے دائیں سے بائیں دیکھ لیا، ہر چہرہ ٹٹول ڈالا، درختوں کے سائے میں جھانک لیا، مگر اسے وہ کہیں نہ دکھائی دیا۔ دبیر کدھر ہے؟ لوگوں نے ناسمجھی سے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر فاتر کی جانب نظر ٹھہرائی۔ دبیر کون ہے؟
ان کے سوال پر دل میں چھاتی پر چھائی گہری ہوئی، اندیشوں کی گھنٹیوں میں ولولہ آیا، دھڑکنیں منتشر ہوئی اور خون کی تمازت گرم۔ بات تو صحیح تھی، آخر دبیر کون ہے؟ ماہ ملکہ میں آنا تمہارا لیا فیصلہ تھا، مگر یہاں سے جانا وہ ان کا کیا فیصلہ ہوگا۔ بدبخت بڈھا جان ہی نہیں چھوڑتا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کس کنٹری سے میرے ویڈیو کو واچ کرتے ہیں۔ تو چلیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔